الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ التغابن کی ایک آیت اور سید الکونین والثقلین سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ جس طرح کے واقعات ہمارے چاروں طرف اس ملک میں پیش آ رہے ہیں، ماورائے عدالت قتل، جعلی پولیس مقابلوں میں بے گناہوں کا خون، معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ جنسی درندگی اور پھر ان کا قتل، اس سلسلے میں حکومت کے اداروں کی ذمہ داری کیا ہے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس پر گفتگو کی گئی کہ کسی بھی ریاست میں 3 ادارے اہم ہوتے ہیں: مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ یہ تینوں ادارے اگر اپنی اپنی ذمہ داری پورے کر رہے ہوں تو ریاست میں ظلم نہیں ہوتا، خون نہیں بہتا، درندگی نہیں ہوتی،
اور اگر کوئی شخص کسی درندگی کا مرتکب ہو تو اسے قانون کے مطابق عبرتناک سزا ملتی ہے، وہ سزا دوسروں کے لیے سبق آموز ہوتی ہے، جرائم کا راستہ روکنے کا سبب بنتی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قصاص کے لفظوں سے یاد کیا ہے اور فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ ماں باپ کی، والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اور نگہداشت کے مسئلے پر آج اس پر گفتگو کا وعدہ کیا گیا تھا، اور میں نے اسی بنیاد پر قرآن مجید سے سورہ التغابن کی یہ آیت تلاوت کی ہے۔ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کی حدیث میں بھی نشاندہی کی گئی اور ایک ایسا مضمون بیان کیا گیا کہ اگر اس کے مطابق اولاد کی تربیت ہو تو بہت سے مفاسد اور بہت سی برائیوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے امتحان ہیں، آزمائش ہے۔ فتنہ کا لفظ عربی میں اور قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن ایک متعین معنی امتحان اور آزمائش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو مال دیتے ہیں تو مال دے کر آزماتے ہیں، کسی کو مال نہیں دیتے تو مال نہ دے کر آزماتے ہیں، کسی کو اولاد نہیں ملتی تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے، اور کسی کو اولاد دی جاتی ہے تو یہ اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ فیصلے اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں، اختیار اللہ کے پاس ہے، قدرت اسی کی جاری و ساری ہے۔ عقیدے کے درجے میں آپ نے بارہا پڑھا سنا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، نرینہ اولاد۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹے بیٹیاں دونوں اولاد کے طور پر عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ شادی ہو گئی، نکاح کے بعد طویل زندگی گزر رہی ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ایک تو ہمیں بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسانی برادری میں سب سے زیادہ دانا اور سب سے زیادہ عقل مند لوگ وہ تھے
جن پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی قوموں کی رہنمائی کے لیے، نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ بادشاہ ہیں، وزراء ہیں، امراء ہیں، دولت مند ہیں، زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان سب کی اگر ایک تقسیم اور ترتیب لگائی جائے تو سب سے زیادہ دانا گروہ جو ہے وہ انبیاء کا ہے، اور پھر ان کے بعد جو ان انبیاء کی پیروی کرتے ہیں وہ دانا ہے۔ سیدنا حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی تھی، انہیں دانا بنایا تھا۔ اسی طرح جب مسلمانوں کو پیروی کرنے کے لیے اور نقش قدم پر چلنے کے لیے گروہوں کا اور طبقوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اسی ترتیب کے ساتھ یہ چار گروہ ہیں جو انسانی برادری میں سب سے زیادہ دانا اور سب سے زیادہ عقل مند ہوئے۔ انبیاء، پھر ان کی تصدیق کرنے والے صدیقین، پھر ان کے دیے ہوئے ایمان اور عقیدے پر اپنی جانیں قربان کر دینے والے شہداء، اور عام زندگی گزارنے والے صالحین، جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، چلنا پھرنا، تمام کے تمام معاملات انبیاء کی پیروی میں ہوں۔ یہ چار طبقے ہیں جنہیں اعلیٰ ترین طبقے قرار دیا گیا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم مجھ سے یہ مانگا کرو کہ ان کی پیروی حاصل ہو۔ سورہ الفاتحہ میں ہم روزانہ یہی کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ پوری تفصیل میں جایا جائے، لیکن جب انبیاء کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اولاد مانگتے ہیں اللہ سے، تو کس طرح کی اولاد مانگتے ہیں؟ پہلی ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ایک مرد اور ایک عورت کو ازدواجی رشتے میں منسلک کرتے ہیں اور ان کی زندگی ایک گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ انسانی نفسیات ہیں۔ انسان کی خواہش ہے کہ وہ سب سے پہلے اولاد مانگتا ہے، کبھی اولاد مانگتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ نرینہ اولاد ہو، بیٹا پہلے ہو۔ جب بیٹے کئی ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں کہ بیٹی عطا ہو جائے، بیٹیاں ہوں تو کہتے ہیں کہ نرینہ اولاد ملے۔ یہ انسانی زندگی یوں چل رہی ہے۔ لیکن اولاد مانگنے کے سلسلے میں انبیاء کرام کا طرز عمل کیا رہا ہے؟ سیدنا زکریا علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کہ انہوں نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالی کے حضور، اور وہ یہ دعا تھی کہ ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو طیبہ ہو۔ گویا محض اولاد مانگنا نہیں ہے، اولاد صالح، ذریۃ طیبہ۔ پس منظر میں بیان نہیں کرتا، سیدہ مریم
آل عمران کی صورت موجود ہے، اس میں بھی امرأت عمران نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے مریم جیسی بیٹی عطا کی، اور جس انداز سے اس مریم کی پرورش ہوئی، تربیت ہوئی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، زکریا جب کبھی حجرے میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس رزق دیکھتے تو پوچھتے کہ انا لک ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو مریم کہتی کہ من عند اللہ، رزق دینے والا اللہ ہے، اس سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ میرے پاس کہاں سے آئے ہیں، یہ مجھے میرے اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ تو اسی موقع پر ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، حضرت زکریا نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب سے مانگا۔ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ بال سفید ہو گئے، اعضاء کمزور ہو گئے، بڑھاپا ہے، اہلیہ ان کی عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہے کہ معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ اولاد جننے کے قابل نہیں ہے، لیکن انبیاء یہاں پہنچ کر بھی اپنے اللہ سے نا امید اور مایوس بھی نہیں ہوتے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے دروازے کو بھی نہیں کھٹکھٹاتے، دستک نہیں دیتے۔ دعا زکریا ربہ، اور کیا کہا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے اپنے یہاں سے، اپنے خزانے سے پاک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، اس لیے کہ تو دعاؤں کو سننے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ ذکر ہے کہ حضرت زکریا نے اپنی پوری جو ترتیب ہے زندگی کی اسے بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ رب فہب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، یہ انتہائی اہم جملہ ہے اور اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اے میرے پروردگار ہب لی من لدنک ولیہ، مجھے اپنے یہاں سے ایک ولی عطا فرما، ایسا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ وراثت یہاں کون سی ہے؟ بڑا واضح ہے کہ جب حضرت زکریا یہ کہتے ہیں کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کوٹھی، بنگلہ، زمین، مکان، دولت، سرمایہ، اس کا وارث نہیں مانگ رہے، وارث مانگ رہے ہیں اس میراث کا کہ جو میراث آل یعقوب سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس کے وہ قائد ہیں، اور ان سے ایک میراث چلی آ رہی ہے، وہ ہے قوموں کی رہنمائی، قوموں کی تعلیم و تربیت، جسے ہم علم کہتے ہیں۔ اور سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے بھی یہ واضح کر دیا کہ انبیاء کی میراث سونا اور چاندی نہیں ہوتا، درہم اور دینار نہیں ہوتا، انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، اور جو آدمی علم جتنا زیادہ حاصل کر لے سمجھ لو کہ اس نے انبیاء کی وراثت میں سے اتنا ہی زیادہ حصہ حاصل کر لیا۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، اے میرے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا وارث ہو، میرے جانے کے بعد اس قوم کی رہنمائی، تربیت، تیرے دین کی دعوت و تبلیغ
اور تیری توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے وہ میرا وارث بن کر کھڑا ہو، اور جو آل یعقوب سے علم کی میراث چلی آ رہی ہے وہ اس کا وارث ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے اللہ ایسا بیٹا عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما کہ جو لوگوں کے نزدیک پسندیدہ ہو، اس کے اخلاق ایسے ہوں، اس کے اطوار ایسے ہوں، اس کا ملنا جلنا ایسا ہو، اس کی زندگی ایسی ہو کہ جتنے نیک اور پارسا لوگ ہیں وہ اسے پسند کریں کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے، یہ بڑوں کی عزت کرتا ہے، یہ ماں باپ کا احترام کرتا ہے، یہ صدقہ جاریہ بنا ہے، یہ ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے۔ یہ ہے معنی وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ تو سب سے پہلی جو ماں باپ کے لیے تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے اولاد مانگو، ایسی اولاد جو لوگوں کے لیے پسندیدہ بنے، انبیاء کی وارث بنے، اور ایسی اولاد ہو جو ذریتاً طیبہ کے معیار پر پوری اترتی ہو۔ محض اولاد مانگنا وہ آزمائش بن سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے جو دعا مانگی وہ یہ ہے کہ رب ہب لی من الصالحین، میرے اللہ صالحین میں سے مجھے اولاد عطا فرما، یعنی ایسی اولاد عطا فرما جو آگے چل کر صالحین میں شمار ہو۔ نبوت کسی کو دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی، بڑی واضح بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11-12 بیٹے ہیں، ان میں سے نبوت تو حضرت یوسف کو ملی ہے، باقیوں کو نبوت نہیں ملی۔ ایک نبی باپ کے کئی بیٹے ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ سب کو نبی بنایا جائے۔ ایسا ہی ہوا ہے پوری تاریخ نبوت میں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت دی گئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ شرف ہے، یہ ان کا بلند رتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹے عطا فرمائے اور دونوں کو نبوت دی، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، دونوں نبی بنائے گئے۔ اور بعد میں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صدیوں تک کسی کو نبوت نہیں دی۔ کئی صدیاں گزرنے کے بعد حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے پیغمبر دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کو نبوت اور رسالت عطا کی۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن دعا کیا مانگی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار ایسی اولاد عطا فرما اپنے یہاں سے کہ جو صالحین میں شمار ہو، لوگ ان کا جب تذکرہ کریں تو ان کے سرمایہ کی بنیاد پر نہیں، ان کی حکومت کی بنیاد پر نہیں، ان کی دولت مندی کی بنیاد پر نہیں، ان کے صالح ہونے کی بنیاد پر ان کا تذکرہ کریں کہ ابراہیم کی اولاد ہے اور صالحین میں سے ہے۔ یہ تو والدین کے لیے سب سے پہلا سبق ہے کہ جب وہ ماں باپ بننے کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو دانا لوگوں نے تو یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما، ذریت طیبہ عطا فرما، جو یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو انبیاء کی وارث بنے۔ اس کی قسمت میں ہماری جائیداد میں سے کوئی مرلے آئیں یا نہ آئیں، کوٹھی کار آئے یا نہ آئے، لیکن وہ انبیاء کی وارث بنے۔ انبیاء کا وارث کوئی آدمی اس دور میں کیسے بن سکتا ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ علوم نبوت جن پر پیغمبر دو عالم کی مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ علم ہے، جو آدمی آج بھی علوم نبوت حاصل کرے گا ہم کہیں گے کہ یہ انبیاء کا وارث ہے، پیغمبر دو عالم کی وراثت اس کو مل گئی۔ تو پہلی بات۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرما دیتے ہیں، اولاد عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اسوہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ کا نبی ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لا کر ایک وادی غیر ذی زرع میں
جو آج دنیا میں سب سے زیادہ آباد مقام ہے، لیکن وہ وقت تھا کہ جب وہ وادی غیر ذی زرع تھی، وہاں لوگوں کا گزر نہیں ہوتا تھا، لوگ دور سے گزر جاتے تھے، پانی نہیں تھا، پرندے بھی آتے ہیں اڑتے ہوئے تو دور سے گزر جاتے ہیں کہ یہ وادی غیر ذی زرع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے یہاں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لا کر ٹھہرایا، تو اس وقت جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، میں تفصیلی تذکرہ نہیں کر رہا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اولاد ہو جائے؟ ویسے تو پیغمبر دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے ہمیں اسوہ دیا ہے، اور وہ اسوہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ ہم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے کان میں اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گویا پہلا پیغام اولاد کے لیے ماں باپ کے اہتمام سے وہ ہے کہ اسے یہ بتایا جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، نماز ادا کرنی ہے، اور اقامت کہتے ہوئے یہ بھی کہنا ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی، تاکہ بچے کے اندر اس کی فطرت میں، اس کے خون میں اور اس کی رگوں میں یہ پیغام چلا جائے کہ میں مسلمان ماں باپ کی اولاد ہوں، اور مجھے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ اذان اور اقامت کے کلمات کا بیٹھ کر آرام سے تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک بندہ مومن کے لیے اذان کتنا عظیم پیغام ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ تو ماں باپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد ہو جائے تو پھر اس کے لیے مسلسل دعائیں کریں کہ اللہ انہیں اپنا تابعدار بنانا، انہیں اپنا فرمانبردار بنانا۔ بچہ ماں باپ کا فرمانبردار بنے گا تو بچہ اللہ کا فرمانبردار بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے ماں باپ کا فرمانبردار بھی بنا دیں گے۔ اور اگر ہم نے بچے کو اللہ کی بغاوت کے راستے پر ڈال دیا تو پھر یہ گلہ کرنا کہ بچہ میری بات نہیں مانتا، ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، گویا ہم نے جب اسے خدا سے بغاوت کے راستے پر ڈالا ہے تو پھر بغاوت اس کے اندر پیدا ہو گئی، وہ سب سے باغی ہوگا، نافرمان ہوگا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ آپ سورہ الفرقان دیکھیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عباد الرحمن، اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کی صفات کیا ہے، یعنی بچے کی تعلیم و تربیت، اولاد کی نگہداشت وہ کس خانے میں، کس دائرے میں کی جائے گی۔ پہلی بات یہ کہ وہ عباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض، ہونا چلتے چلتے فرمایا کہ الذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ھب لنا ملن، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے لیے کیا فیصلے فرما۔ ان میں فیصلوں میں یہ ہے کہ ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمارے لیے ہماری بیویوں کو، جوڑوں کو، اور ہماری اولاد کو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ عباد الرحمن ہے۔ الذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اگلا جملہ سنیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن دعا میں کہتے ہیں کہ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقی لوگوں کا امام اور پیشوا بنا۔ کیسے بنے گا؟ بیٹا بیٹی اولاد وہ کس طرح قرۃ اعین بنے گی؟ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور سرور دو عالم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میں محمد کے آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں نماز ادا کرتا ہوں، میں نماز کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ دعا کر رہا ہے، دعا کی تعلیم دی جا رہی ہے، عباد الرحمن کا تذکرہ ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا، پیشوا بنا۔ امام بھی عام لوگوں کا نہیں جس میں ہر طرح کے لوگ، جعلنا للمتقین اماما۔ تو ماں باپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے اللہ سے یہ مانگا کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو متقی لوگوں کا امام بنا۔ میں اس لیے یہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنی زندگی کو اس انداز سے شروع کر پائیں۔ پھر بچے کی تعلیم و تربیت کیا ہے، تعلیم کسے کہتے ہیں، اور تربیت کا انداز کیا ہو؟ پیغمبر دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے فرمایا کہ لَأَن يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِالصَّاعِ۔ باپ اپنی بیٹے کو، اپنی اولاد کو ادب و احترام اور تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ایک جملہ کہتا ہے ادب سکھانے کے لیے۔ قرآن کا ادب ایسے کرنا ہے بیٹا، نماز کا ادب ایسے کرنا ہے بیٹا، اپنی ماں کا ادب ایسے کرنا ہے، بڑے بھائی اور بڑی بہن کا ادب ایسے کرنا ہے، اے بیٹا اپنے استاد کا ادب ایسے کرنا ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے تم سے عمر میں کوئی بڑا آدمی تمہیں مل جائے تو اس کے ساتھ ادب سے یوں پیش آنا ہے۔ یہ تعلیم و تربیت کے سارے دائرے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں آج کہ کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کو اس طرح کی تعلیم اور تربیت دی ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اور یہ کہا کہ اذ قال لابنہ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور پھر آگے کئی باتیں کہیں، ان میں سے ایک یہ تھا یا بنی، اے میرے بیٹا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ ایک فرمایا لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، میرے بیٹا تیوری چڑھا کے لوگوں سے بات نہ کر، لا تصعر خدک للناس، اپنے گال نہ پھلا، اپنی تیوری نہ چڑھا، حسن اخلاق سے پیش آ، لوگوں کے ساتھ مسکرا، لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور اے میرے بیٹا زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کر، غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض، کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال میں درمیانہ چال اختیار کر، واقصد فی واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو دھیما رکھا کر، چلا کے بولنا، اونچی آواز سے بولنا، ماں کے سامنے تڑاک سے گفتگو کرنا، کسی بڑے آدمی اور کسی استاد کے سامنے اس طرح، لا تصعر خدک واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اونچی آواز سے بولنا یہ کون سا کمال ہے؟ اونچی آواز تو گدھوں کی ہوتی ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہو یعظہ
کچھ واعظ کہتے ہوئے، کچھ نصیحتیں کرتے ہوئے جو باتیں کی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں پارے میں ان کو ایک جگہ پر جمع کر دیا اور اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھ دیا، حالانکہ مضامین اور بھی اس میں ہے۔ تو اپنی اولاد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کبھی، حضور سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے فرمایا، ایک جملہ اپنی اولاد کو ادب کی تربیت کے لیے کہنا، یہ خیر لہ من ان یتصدق الصاع، ایک صاع، ایک بہت بڑا پیمانہ بھر کے کوئی آدمی غریبوں میں، فقیروں میں تقسیم کرے، صدقہ کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ادب سکھائے۔ خیرات اور زکوٰۃ اور صدقے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب اپنی اولاد کو ادب کی تعلیم دینے کے لیے ایک جملہ کہنے کا ہے۔ پیغمبر دو عالم نے فرمایا کہ لَأَن يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ، اپنی اولاد کو ایک آدمی تادیباً، ادب سکھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہے تو خیر لہ من ان یتصدق بصاع، ایک بڑا پیمانہ بھر کر گندم کا، چاول کا، کسی چیز کا صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایک جملہ کہے۔ بہت اچھی بات، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کبھی اپنی اولاد کو بٹھا کر، جب وہ، ہم انہیں بہت کچھ سکھاتے ہیں، ٹیلی ویژن بہت کچھ سکھا رہا ہے، اب انٹرنیٹ سکھا رہا ہے، بوڑھے لوگ انٹرنیٹ اور موبائل کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے جس طرح 4 سال کا بچہ استعمال کر رہا ہے، اور وہ نہ جانے کیا کیا وہاں سے سیکھ رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے فحاشی پھیل رہی۔ آج تمام نفسیات کے ماہر اور تمام مفکرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچہ بچی آج سے 50 برس پہلے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے تھے، اب 9-10 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں۔ کیوں بالغ ہو رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر فحاشی دیکھ رہے ہیں، وہاں جنسی اختلاط دیکھ رہے ہیں، وہاں مردوں اور عورتوں کا آپس میں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر اور ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ڈانس کرنا دیکھ رہے ہیں کلب میں۔ اس کے نتیجے میں جو بچے بچیاں 14-15، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب حضور احد کے لیے جا رہے تھے اس وقت میری عمر 14 برس تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہوں، حضور نے فرمایا نہیں، تم ابھی جنگ لڑنے اور لڑائی لڑنے کے قابل نہیں ہوئے، مجھے واپس لوٹا دیا۔ لیکن جب غزوہ خندق ہوا، میری عمر 15 برس ہو گئی تھی، میں پیش ہوا تو حضور نے فرمایا ہاں اب تم چل سکتے ہو۔ گویا پیغمبر دو عالم کے زمانے میں 14-15 برس کی تفریق رکھی گئی، اور اسی بنیاد پر فقہا نے کہا کہ اس وقت 15 سال کی عمر میں ایک بچہ اس قابل ہوتا تھا کہ اس پر ذمہ داریاں عائد کی جائیں۔ آج کیا ہے؟ ماؤں سے پوچھئے کہ ان کی بیٹیاں سکول سے واپس آ کر ان سے کیا گفتگو کرتی ہیں اور کس عمر میں کیا کرتی ہیں۔ جو بچی بالغ ہوتی تھی 14-15 سال کی عمر میں، آج وہی بچی 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی اولادوں کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ شکوہ بے شک باہر کا ہے، لیکن اندر کا کیا ہے؟ ابھی چند دن پہلے ایک سرکاری نیم سرکاری میٹنگ ہوئی تو اس میں ایک کتابچہ تھا، آج اس کا وزیر قانون صوبائی اس کا پریس کانفرنس میں اعلان بھی کر، اس کتابچے میں بچے بچیاں دکھائے گئے اسکول سے باہر آنے والے۔ تو میں نے اس پہ کہا احتجاج کرتے ہوئے کہ جو لباس آپ دکھا رہے ہیں یہ مشرقی لباس بھی نہیں ہے، یہ مسلمان کا لباس بھی نہیں ہے، یہ انگلش میڈیم کرسچین جو اسکول ہیں ان کے بچوں کا یونیفارم ہے۔ تو آپ اپنے بچے بچی کو اپنے ساتھ، ہم کھڑا کرتے ہیں، ہم نے کھڑا کیا تو ہمارے بچوں نے 4 سال کی عمر میں پوری نماز سیکھ لی، رکوع سجدے سیکھ لیے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، اور انہوں نے اپنے ثقاف لے لیے، انہوں نے اپنے سروں پہ چادریں لی۔ ہم نے آج بچوں کو آزادی کے نام پر، بچوں کو ان کو سہولت دینے کے نام پر جس طرح چھوڑ دیا ہے، آوارہ کر دیا ہے، گھر میں گھر سے باہر لباس دیکھ لیں، یونیفارم دیکھ لیں، اور اس کے بعد
آپ یہ دیکھیں کہ بچے بچیاں کیا، حضور سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی میراث یہ ہے، سب سے بڑی جائیداد یہ ہے، سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھا دے۔ ہم مسجد میں بچوں کو لاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ کون سا لباس پہن کر مسجد میں جانا ہے، مسجد میں جا کر کیسے بیٹھنا ہے، مسجد میں جا کر کیسے نماز ادا کرنی ہے۔ وہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں لا رہے ہیں، اگر ہم اعتراض کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم مسجد میں نہ لایا کریں، وہ لڑائی ہم سے ہے۔ لیکن قرآن مجید گھر میں پڑھا ہے تو اس کا ادب کیسے کرنا ہے۔ ایک کتاب، دینی کتاب پڑھی ہے تو اس کا باہر سے آنے والا کوئی آدمی، وہ خالہ ہے، وہ خالو ہے، وہ پھوپھا ہے، وہ ان کا ادب کیسے کرنا ہے ہم نے نہیں بتایا، اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، یاد رکھنا ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر مذہب کی ایک پہچان ہوتی ہے، اسلام کی پہچان حیا ہے۔ آپ نے خود حیا کیا، اپنی اولاد کو حیادار بنایا، تو سمجھ لیں کہ آپ نے اسلام کی پہچان پیدا کر دی۔ اور اگر ہم نے لباس کے معاملے میں، گفت و شنید کے معاملے میں، کھیل کود کے معاملے میں، ملنے جلنے کے معاملے میں، موبائل، انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ اور یہ کمپیوٹر، اس کے استعمال کے بارے میں اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ دیکھنا ہے اور یہ نہیں دیکھنا ہے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اور اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے۔ آج تو ہم نے اپنے سکولوں کے باہر لکھ دیا ہے کہ مار نہیں پیار۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو پاک صاف کھلاؤ، اچھا کھلاؤ، حلال کھلاؤ، ان کو لباس کے معاملے میں اچھا لباس پہناؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لا ترفع عصاک ادبا، ان پر ایک لاٹھی بھی قائم رکھو کہ وہ ادب کے دائرے سے باہر نکل کر کسی کی بے ادبی نہ کر سکے۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ حضور سرور دو عالم نے فرمایا، حضرت ابن عمر کی روایت ہے، میں نے خطبے میں یہی پڑھا، حضور سرور دو عالم نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان اکٹھے چلتے ہیں۔ الحیاء والایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان فرمایا، لیکن اس حدیث میں فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا، یہ دونوں ملے جلے ہوئے ہیں، یہ دونوں دوش بدوش ہیں، یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، ان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ حیا ختم ہو جائے تو ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکل جائے تو حیا ختم ہو جاتی ہے۔ آپ پورا یورپ دیکھ لیں، آپ پورا یورپ دیکھ لیں کہ وہاں ایمان نہیں ہے تو حیا بھی نہیں ہے۔ اگر حیا اور ایمان کسی درجے میں موجود ہیں تو ہمارے معاشرے میں ہیں، اس لیے کہ ہم پر پیغمبر دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کی تعلیمات کا ایک اثر موجود ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ماں باپ کے اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے، ان کی زبان پہ الفاظ کون سے آئیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ادا کرنے، حیا کے معاملے میں کیسا لباس پہننا ہے، کیسا نہیں پہننا، آنکھیں بلند رکھنی ہے، جھکا کے رکھنی ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے۔ آپ سب سے پہلے تو اپنا جائزہ لیں کہ ماں باپ کی اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے نگہداشت کیا ہے۔ بیٹیوں کو، بیٹوں کو تعلیم دلانا اس لیے کہ انہیں بہت اچھی نوکری مل جائے، بالکل میں انکار نہیں کرتا اور نہ روکتا ہوں
لیکن ایک ایسی تعلیم بھی تو ہے جس کے نتیجے میں خود انہیں اپنی پہچان ہوتی ہے، اپنے خدا کی پہچان ہوتی ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کا کوئی ایک سلیقہ ملتا ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، پاک صاف کیسے رہنا ہے، اس عمر میں پہنچ جائیں تو پھر طہارت کے مسائل کیا ہیں، لباس کے مسائل کیا ہیں۔ حضور سرور دو عالم تو کہتے ہیں کہ مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، جب بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، نماز کا کہو نہیں، مرو حکم دو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اذا بلغوا سبعا، جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ اذا بلغوا 10، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو پھر اگر وہ نماز کی پابندی نہ کریں تو وَاضْرِبُوهُمْ، انہیں مار کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کرو۔ حضور سرور دو عالم۔ اب جب ہم یہ کر لیں گے، انبیاء کے نہج پر اپنی اولاد کو تعلیم دے لیں گے، تربیت دے لیں گے، ادب سکھا لیں گے، پیغمبر ایسے کرتے تھے، صحابہ ایسے اٹھتے بیٹھتے تھے، پیغمبر کی بیٹیوں نے یوں زندگی گزاری ہے، پیغمبر کی ازواج مطہرات نے یوں زندگی گزاری ہے، پھر کفایت شعری ہے، پھر صبر و تحمل ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ پیغمبر دو عالم کو 3 چیزیں بہت پسند تھیں، 2 چیزیں ملی، ایک چیز نہیں ملی۔ جو چیز نہیں ملی وہ کھانا ہے۔ حضور سرور دو عالم نے آل محمد نے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ہیں کہ آل محمد، پیغمبر دو عالم نے اور پیغمبر دو عالم کی اولاد نے ما شبع من حیض الشعیر من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پیغمبر کی بیویوں نے اور پیغمبر کی اولاد نے مسلسل 2 دن تک پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی۔ جو کی روٹی بھی پیغمبر اور پیغمبر کی آل کو میسر نہیں تھی۔ لیکن اسوہ کیا ہے؟ اسوہ کیا ہے؟ اسوہ یہ ہے کہ قیامت تک کی خواتین کے لیے، قیامت تک کی بچیوں کے لیے، قیامت تک کی اولادوں کے لیے، قیامت تک کی امت مسلمہ کے لیے اگر نمونہ ہے تو وہ ام المومنین حضرت عائشہ ہے، حضرت خدیجہ ہے، ام سلمہ ہے، حفصہ ہیں، ام حبیبہ ہیں، پیغمبر دو عالم کی ازواج مطہرات ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ ہیں۔ ان کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اسوہ حسن۔ ہم نے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کبھی اپنی اولاد کو یہ بھی بتایا کریں کہ سیدہ فاطمہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگی تھیں تو حضرت علی کو، خامند کو بلایا اور کہا کہ علی میرے مرنے کے بعد یہ کر لینا، وہ کر لینا، وہ کر لینا، اور ان میں سے ایک بات یہ کہی کہ میرے مرنے کے بعد رات کی تاریکی میں ہی میرا جنازہ اٹھا لینا۔ حضرت علی نے کہا کہ کیوں؟ نبی کی بیٹی ہے، دن کے وقت جنازہ اٹھے گا، پوری دنیا سے، مدینہ منورہ کے ارد گرد سے لوگ۔ فرمایا نہیں، پیغمبر کی بیٹی کا قد بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، جنازہ اٹھے گا دن کی روشنی میں، کوئی یہ نہ کہے کہ پیغمبر کی بیٹی کا قد اتنا ہے، قیامت کے دن میں اپنے بابا کو کیا جواب دوں گی؟ تو ہم نے اپنی بیٹیوں کو کیا دیا ہے؟ جو کچھ باہر ہو رہا ہے، آپ کالجوں کے باہر دیکھ لیں، یونیورسٹیوں کے ہاسٹلوں میں دیکھ لیں، یہ ہمارا اپنا بویا ہوا بیج ہے، اس کی فصل ہم کاٹ رہے ہیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری اپنی جگہ پہ، لیکن ماں باپ کو اپنی اولاد کی نگہداشت، تعلیم و تربیت اور نگہداشت کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس پہ کس کی وقت پھر گفتگو کریں گے، لیکن تعلیم، تربیت، حیا، نماز، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق، اتق اللہ
آپ بار بار یہی کہتے رہیں اپنی اولاد کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ خلوت میں بھی دیکھتا ہے، اللہ جلوت میں بھی دیکھتا ہے، اللہ اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اللہ روشنی میں بھی دیکھتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کام کے وقت بھی اپنے اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اگر یہی بیج آپ اپنی اولاد کے ذہن اور دل و دماغ میں بو دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ثمر کیا ہوگا، اس کا پھل کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ